لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بنانے کے لیے اہل تشیع کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات سیدہ فاطمہ حضور کے پاس موجود۔ ان کی کتاب ملا یحب الفقیر، میراث العقول، قرب الاسناد، فروع کافی جلسوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات سیدہ فاطمہ کے پاس موجود تھے۔ تو میں نے پچھلے جمعہ کے خطبہ کے اندر یہ عرض کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، ان کا نسبی بیٹا موجود نہیں تھا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ ازواج مطہرات کو دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ قرآن مقدس میں ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، میرے پاک پیغمبر کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کا ارادہ نہ کرنا۔ جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضور کے نکاح میں رہنا ہے، حضور کے گھر میں رہنا ہے، نسبی بیٹا ان کا نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکہ میں سے ان کو حصہ نہیں مل رہا۔ تو ہر مومن مسلمان اس بات کو سوچے کہ ازواج مطہرات کس طرح زندگی بسر کریں گی۔ سیدہ بطول کے لیے تو کوئی فکر کی بات نہیں، کیونکہ ان کے پاس شیعوں کی تحقیق کے مطابق پاک پیغمبر کے 7 باغ تھے، حضرت علی کے باغ بغیچے علاوہ تھے، حضرت علی کی کمائی جدا تھی۔ تو بی بی فاطمہ کو خرچ اخراجات کی کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی فکر نہیں۔ ازواج مطہرات اگر ناراضگی کا اظہار کریں تو کچھ بات ہو سکتی ہے، ان کا نسبی بیٹا بھی نہیں، پاک پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، دوسری جگہ نکاح بھی وہ نہیں کر سکتی، ساری زندگی ان کی پاک پیغمبر کے گھر میں گزرنی ہے۔ لیکن ازواج مطہرات خداوند قدوس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب صدیق اکبر نے یہ کہا کہ میں صدق اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح حضور کرتے تھے، تو ازواج مطہرات اس بات پر راضی تھیں، اور سیدہ فاطمہ بھی راضی تھیں۔ تمام مہاجرین انصار بنی ہاشم بھی اس فیصلے پر راضی تھے۔ آپ حضرات یہ بنیادی مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صدق ایک گاؤں تھا، مدینہ منورہ سے 3 منزل پر واقع تھا۔ اس میں کچھ چشمے تھے اور اس گاؤں میں کچھ کھجور کے درخت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گاؤں کو
بطور فے کے حاصل کیا تھا. ایک ہوتی ہے غنیمت، دوسرا ہوتا ہے مال فے. غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جہاد کے ذریعہ سے حاصل ہو، اور مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر جہاد کے حاصل ہو. جہاد کرنے کے سوا کفار بھاگ جائیں، مال چھوڑ جائیں، یہ بھی مال فے ہے. یا بادشاہ وقت سے کفار مصالحت کریں کہ یہ مال، یہ خطہ بطور صلح کے ہم آپ لوگوں کو دیتے ہیں، ہمارے ساتھ صلح کر لو. یعنی جو مال بغیر جہاد کے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں مال فے. مسلمان جہاد کر کے کفار کا جو مال، جو خطہ حاصل کر لیں اس کو کہا جاتا ہے مال غنیمت. یہ ایک علمی بات ہے. ہر مومن مسلمان کو یہ بنیادی بات یاد رکھنی ہے، یہ نقطہ یاد رکھنا ہے کہ صدق مال فے میں سے تھا، یہ مال غنیمت میں سے نہیں. جب بھی کسی سے بات آپ حضرات کی ہو تو یہ بات آپ حضرات کے سامنے ہونی چاہیے کہ صدق یہ گاؤں بغیر جہاد کے حاصل ہوا تھا، یہ مال فے میں سے تھا. اور مال فے کے متعلق رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح طور پر فرما دیا، ما فعلناہ علی رسولہ من اہل القرآن. اللہ پاک نے فرمایا جو چیز بطور فے کے پاس پیغمبر کے پاس آئے، جو بستیاں، جو اموال بطور فے کے اللہ پاک نے عطا کیے ہیں، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. وہ اللہ اور اللہ کے رسول، ذی القربہ، یتامى اور مساکین، مسافروں کے لیے ہے. یعنی وہ بیت المال میں ہوگا، وہ مال وقت تصور کیا جائے گا، وہ تقسیم نہیں کیا جاتا. اللہ تعالی نے مال فے کے متعلق قرآن مقدس میں فرما دیا کہ جو مال بطور فے کے پاک پیغمبر کے پاس آئے وہ وقف ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول، ذی القربہ، یتامى، مساکین، مسافروں پر خرچ کیا جائے گا. یعنی بیت المال میں ہوگا، وہ مال وقف ہوگا، ان مصارف پر خرچ کیا جائے گا. تو جب صدق مال فے میں سے ہے تو پاک پیغمبر کے قبضہ میں یہ صدق کا باغ ہوتا تھا، یہ گاؤں اور بستی ہوتی تھی، اور پاک پیغمبر اس کی آمدنی مختلف ضروریات پر خرچ فرمایا کرتے تھے. اب زیادہ اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر کے فیصلے میں مداخلت نہیں کی. یہ میرا لفظ اگر اہل سنت کے تمام علماء اور تمام دانشوروں کو یاد رہ جائے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کر سکے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ میں مداخلت نہیں کی، حضور کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا. اب ہماری بات کی چونکہ نشر اشاعت نہیں ہوتی، سٹیج پر اگر یہ مسئلہ آتا ہے تو ہمارے علماء کرام بے پرواہی سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مومن مسلمان حال و لمحہ جب یہ بات آئے
تو اس کے جواب میں یہ کہیں کہ ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا، حضور کے فیصلے میں مداخلت نہیں کی، یہ کیا جرم ہے، کون سی غلطی ہے، صدیق پر کیا اعتراض ہے؟ بخاری شریف میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ طاقت نہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں دخل تھے۔ اور بخاری شریف کے دوسرے مقام پر ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دوں، حضور کے طریقے کو چھوڑ دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، مجھے طاقت نہیں کہ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تبدیل کر سکوں۔ اگر ہمارے مدارس میں پڑھانے والے علماء حضرات بھی شاگردوں کو یہ بات بتائیں، مقررین سٹیج پر یہ لفظ بیان کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو چوں کا چوں رکھا، حضور کے فیصلے میں مداخلت نہیں کی، پاک پیغمبر کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا، صدیق اکبر کہتے ہیں میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں مداخلت کر سکوں۔ یہ کون سا جرم ہے، کیا غلطی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کیا بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت ابو بکر صدیق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مطابق جس طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں فتح کو تقسیم کرتے تھے، صدیق اکبر اسی طرح تقسیم کرتے رہے، فاروق اعظم اسی طرح تقسیم کرتے رہے، عثمان ذوالنورین اسی طرح تقسیم کرتے رہے، حیدر کرار اسی طرح تقسیم کرتے رہے۔ تو نبی سے لے کر حضرت علی تک صدق کی تقسیم کا طریقہ ایک رہا ہے۔ جو اعتراض لوگ صدیق فاروق علی پر کریں گے وہی اعتراض نبی اور علی پر وارد ہوگا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاک پیغمبر کے دور سے لے کر حضرت علی کے اقتدار تک صدق کی تقسیم کا طریقہ ایک رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اہل سنت کی بے شمار کتابوں میں ہے، اور شیعہ مذہب کی کتاب شرح نہج البلاغۃ درہ نفیہ کے صفحہ 332 پر ہے، شرح نہج البلاغۃ ابن میثم بحرانی میں ہے، ابن ابی الحدید میں ہے، فیض الاسلام میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سیدہ للہ الاسنا بہا کما قال رسول اللہ جسنا، اللہ کی قسم ہے میں فتح کو اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح جناب رسول اللہ کرتے تھے۔ یہ صدیق کا حلفیہ بیان اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے، اور شیعہ مذہب کی کتاب احتجاج کی برسی اور حق الیقین میں ہے کہ صدیق نے آ کر کہا سیدہ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو میں اپنی ساری جائیداد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علامہ باقر مدلسی شیعوں کے مجتہد اعظم لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا سیدہ انکار فضل تو کسے نمے تمہارا کر، تیری بزرگی کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، حکم تو نافذ در مال من، میری جائیداد میں جس طرح تیرا جی چاہے فیصلہ فرما، اموال و ہمارے خدرات تو مذائقہ نظارہ، میرا مال تیرا، میری جائیداد تیری، جو کچھ صدیق کے گھر میں موجود ہے تیرے دروازے پر قربان ہے، تیرے ابا جان کے فیصلے میں دخل نہیں دے سکتا۔ اب آپ حضرات سوچیں یہ صدیق اکبر کے کیسے سنہری الفاظ ہیں کہ سیدہ میں اپنی ساری جائیداد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں،
لیکن پاک پیغمبر کے فیصلے میں میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اب اس میں صدیق نے کون سا جرم کیا، کون سی غلطی کی؟ یعنی جو آدمی پاک پیغمبر کے فیصلے کو تبدیل نہ کرے وہ غاصب ہوتا ہے۔ لوگ عجیب ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے نشری شاعت نہیں، ہمارے جتنے بندے ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں، جو سیاستدان ہیں ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کی ساری نگاہ سیاست پر ہے، اقتدار پر ہے، الیکشن ہو ہم ممبر بنے۔ اور جو دکاندار ہیں وہ دن رات دکان سے متعلق سوچتے ہیں، اور جو سنی ملازم ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو جی ملازم ہیں، ہم تو مجبور آدمی ہیں، یعنی ہمارا اسلام سے تو کوئی خاص ایسا تعلق نہیں ہے، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم تو ملازم لوگ ہیں، ذمہ دارے میں مصروف ہیں۔ اور مولوی صاحب مسجد کی تعمیر کرا رہے ہیں، اور وہ بھی کافی کام ہے، کئی لاکھ روپیہ آخر خرچ ہونا ہے مسجد پر، تو دوسرا کام کیسے کر سکتا ہے؟ مدرسے کا کام تو ویسے ہی لمبا چوڑا ہے۔ اب یہ مسئلے یہ کسی کو پتہ بھی نہیں۔ 16 سال کے بعد میں جب بیان کرتا ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے آج تک یہ حوالہ نہیں سنا، کتابوں میں تو یہ حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں۔ متعصب شیعہ یہ لکھ رہے ہیں کہ صدیق نے کہا سیدہ میری ساری جائیداد تیری ہے، میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ طاقت نہیں ہے کہ پاک پیغمبر کے فیصلے میں دخل دے۔ یہ صدیق کیسے حضور کے شہدائی ہیں، سیدہ بطول کے ساتھ کتنا احترام کا خطاب کر رہے ہیں، اور کیسی عزت کی بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی ساری جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پاک پیغمبر کے فیصلے میں تبدیلی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ باقی ایک جملہ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ صدیق بی بی کے دروازے پر آئے، بی بی صدیق کے دروازے پر نہیں گئیں۔ سیدہ نے صدیق کے پاس پیغام بھجوایا تھا کہ یہ فدق والا باغ آپ کس طرح تقسیم کریں گے۔ جب خاتون جنت کا صدیق کے پاس پیغام پہنچا تو صدیق اپنے گھر سے آئے، سیدہ کے دروازے پر آئے، سیدہ چل کر صدیق کے دروازے پر نہیں گئیں۔ اس میں سیدہ بطول کی عزت اور عظمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی پاک گئی تھیں خالی لوٹ آئی، تو آخر پوچھنے والے پوچھیں گے کہ حضرت علی کہاں گئے، بنی ہاشم کہاں، پاک پیغمبر کے چچا عباس کہاں، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل کہاں؟ اور میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں مہاجرین انصار شاگردان رسول کی بھی عزت ہے، اس میں سیدہ بطول کی بھی عظمت ہے، اور حضرت علی کی شجاعت بھی برقرار رہے گی کہ سیدہ بطول کا صدیق کے پاس پیغام پہنچا۔ بخاری شریف جلد اول باب و مناقب قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ ارسلت فاطمہ تو الی ابی بکر، سیدہ فاطمہ نے صدیق کے پاس پیغام بھیجا۔ ارسل یرسل ارسالن، اس کا معنی بھیجنے کا ہوتا ہے، چل کر جانے کا نہیں ہوتا۔ واقعہ جب ایک ہے، اگر کہیں جانے کا لفظ بھی ہے تو وہ مجازی نسبت ہے، جس طرح کہتے ہیں بنل امیر المدینہ تا، فلاں امیر نے یہ شہر بنایا، حالانکہ شہر بنانے والے تو کاریگر ہوتے ہیں، مستری اور مزدور ہوتے ہیں، آدر چونکہ اس امیر کا ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کر دیتے۔ یہ تھانہ حکومت نے بنایا ہے، حالانکہ مستری مزدور کاریگر بنا رہے ہیں۔ یہ مسجد فلاں خان نے بنائی ہے، یہ صوفی صاحب نے تعمیر کی ہے، حالانکہ بنانے والے تو اور لوگ تھے، لیکن اہتمام انتظام اگر جو ان کا تھا ان کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، یہ مجازی نسبت ہوتی ہے۔
tawheed-sunnah.com. سیدہ فاطمہ کا چونکہ آرڈر تھا، اگر کسی مولوی صاحب نے کہیں پڑھا ہے اس مولوی کو بھی دورہ نہ ہو جائے، واقعہ ایک ہے تو وہ مجازی نسبت ہے سیدہ کی طرف کے سیدہ گئیں، ورنہ سیدہ نہیں گئیں، سیدہ کا پیغام گیا۔ بخاری شریف میں بھی ہے، شرح نہج البلاغہ درر نفیہ کے صفحہ 332 پر ہے کہ ارسلت فاطمہ تو الی ابی بکر، سیدہ فاطمہ نے ابو بکر صدیق کے پاس پیغام بھیجا۔ جب خاتون جنت کا فدق کے متعلق صدیق کے پاس پیغام گیا تو صدیق بی بی کے دروازے پر آئے اور دروازے پر آ کر یہ حلفیہ بیان دیا جو بخاری شریف میں بھی ہے، اہل سنت کی متعدد کتابوں میں ہے اور شیعہ مذہب کی کئی کتابوں میں ہے۔ شرح نہج البلاغہ درر نفیہ صفحہ 332 پر ہے۔ صدیق آ کر کہتے ہیں سیدہ للہ الحسنى بہا کما قال رسول اللہ جسنا، اللہ کی قسم ہے میں فتح کو اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ خاتون جنت نے صدیق کا رویہ بیان سنا، فراضیت بذالک، بی بی پاک اس بات پر راضی ہو گئی۔ واخذت العہد علیہ بہ، صدیق سے وعدہ لیا میرا نانا صدیق فتح کو اسی طرح تقسیم کرنا جس طرح حضور کرتے تھے، میں فاطمہ راضی ہوں۔ یہ بی بی کی رضامندی اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پہلا جملہ آپ یاد رکھیں گے کہ صدیق نے جب غلطی نہیں کی بی بی کے ناراض ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی ہو سکتا ہے کہ کوئی سیاسی مولوی پیسے لے کر آپ کو کہے کہ میں حوالہ دکھاتا ہوں کہ بی بی پاک ناراض ہو گئی تھی، تو یہ رضا اور ناراضگی کا تعلق دل سے ہے۔ یہ جملہ اپنے تاثیر فارغ شدہ علماء کو بھی جا کر بتانا ہے کہ عبدالستار توسوی نے جمعہ کے خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ رضا اور ناراضگی کا تعلق دل سے ہے، جب تک صاحب واقعہ خود بیان نہ کرے دوسرے آدمی کا اندازہ ہوتا ہے، اندازہ کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے۔ میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، جب تک آپ حضرات خود بیان نہ کریں تیسرے آدمی کا اندازہ ہے کہ آج لوگ مسئلہ سمجھ گئے، آج اکثر حضرات کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اس خطیب کے لب و لہجہ سے لوگ ناراض گئے ہیں یا اس طریقہ سے لوگ راضی خوش تھے، یہ تیسرے آدمی کا ان باتوں کے متعلق اندازہ ہے۔ جب تک صاحب واقعہ خود بیان نہ کرے اندازہ کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے۔ سیدہ کے راضی ناراض ہونے کا مسئلہ سیدہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، جب تک سیدہ بطول خود بیان نہ کرے تیسرے آدمی کا اندازہ ہے۔ اور میرا یہ چیلنج ہے کہ اہل سنت کی کسی ایک معتبر کتاب سے اگر ثابت کوئی کر دے کہ سیدہ بطول خاتون جنت بی بی فاطمہ فرمائے کہ میں صدیق پر ناراض ہوں، تو میں اس آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ آج تک نہ کسی نے حوالہ دکھایا، نہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی آدمی حوالہ دکھائے گا۔ باقی صدیق اکبر پاک پیغمبر کے عمل کو جاری رکھیں، صدیق رحمت اللہ عالمین کے نقش قدم پر چلیں اور سیدہ کہیں کہ میں ناراض ہوں، یہ تو سیدہ فاطمہ کی توہین کر رہے ہیں۔ آج 15ویں صدی کے مسلمان کے سامنے جب پاک پیغمبر کا فیصلہ بیان کیا جاتا ہے، حضور کا ارشاد گرامی آتا ہے، تو لوگ حشاش بشاش خوش خرم ہوتے ہیں، اور سیدہ خاتون جنت کے سامنے پاک پیغمبر کا فیصلہ ہے اور بی بی ناراض ہو جائیں، یہ تو بی بی کے زہد تقویٰ پر لوگ دھبا لگا رہے ہیں۔ سیدہ بطول ہیں، دنیاوی ساز و سامان سے ان کی کوئی محبت اور الفت نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ بی بی ناراض گئیں، مرد دم تک کلام و تکلم نہیں کیا،
قرآن میں تو آتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومن لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. سیدہ گویا کہ قرآن پر عمل نہیں کرتی. یہ کیسی تعبیر ہے، وہ کیسا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ نے بات چیت بھی صدیق کے ساتھ ختم کر دی، پھول چال دی، سارا سلسلہ بند کر دیا. کیا یہ ابو بکر صدیق بی بی کے محرم میں سے تھے؟ وہ روزمرہ باتیں کرتے تھے. آخر مسلمان سوچیں، دین کے لیے کچھ وقت دیں، حدیث سمجھیں. اگر کوئی اور سمجھانے والا نہیں تو میرے پاس آئے، میں ان کو حدیث پڑھاؤں، میں حدیث ان کو سمجھاؤں. اور روایت میں جو ہے کہ صدیق نے کہا میں اسی طرح کروں گا جس طرح حضور تقسیم کرتے تھے. سیدہ نے صدیق کی جب یہ بات سنی لم تتکلم حتی ماتت، وفات تک صدیق نے صدیق کے متعلق اس سلسلے میں بی بی نے کوئی بات چیت نہیں کی. یعنی صدق کے معاملے میں وہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ ناجائز ہوا، بی بی نے کوئی بات نہیں کی، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، صدیق کے فیصلے کی تردید نہیں کی. وہ صدیق کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ جناب محمد مصطفیٰ کا فیصلہ تھا. محمد مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ خدا کا فیصلہ تھا. خدا نے فرمایا جو مال فے ہے وہ وقف ہوگا، فقراء مساکین ذوی القربى یتامیٰ مسافروں پر خرچ ہوگا. تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرتے تھے، صدیق فاروق غنی علی اسی طرح تقسیم کرتے رہے. باقی وہ صدق والا رسالہ پچھلے جمعہ شاید آپ لے گئے ہوں گے، اس رسالے کو 3-4 دفعہ پڑھنا. میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ حضرات کو بے پناہ فائدہ ہوگا. اس میں یہ سارے دلائل حوالہ جات لکھے ہوئے موجود ہیں. اگر کوئی بات رسالے کی سمجھ نہ آئے تو آپ میرے پاس آئیں. میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں آپ حضرات کو وہ مسئلہ سمجھا دوں. باقی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب ہوتے تو وہ صدق کا انتقال اپنے کنبے قبیلے کے نام کراتے تھے، بیوی بچوں کے نام کراتے تھے. غاصب وہ ہوتا ہے جو خود کھا پی جاتا ہے، وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو جاری نہیں کرتا. صدیق اکبر تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی تھے. وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میری موجودگی میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں کسی قسم کا تبدل و تغیر ہو. صدیق نے تو آتے ہی ممبر پر اعلان فرمایا کہ اگر پاک پیغمبر کا کسی کے ساتھ کوئی وعدہ تھا میرے پاس آئے، میں حضور کا وعدہ پورے کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر حضور نے کسی کا قرض دینا ہے تو قرض ادا کرنے تو صدیق اکبر نے فرمایا میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ جو آدمی پاک پیغمبر کے زمانے میں زکات کی رسی بیت المال میں دیتا تھا اگر نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا. صدیق اکبر ہر آن لمحہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. حتیٰ کہ جس وقت صدیق کی وفات کا ٹائم قریب آیا تو ام المومنین سیدہ صدیقہ کو آپ فرماتے ہیں صدیقہ تجھے پاک پیغمبر کے کفن کے کپڑے یاد ہیں؟ انہیں بتائے کہ ہاں فلاں فلاں کپڑا تھا. تو صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے بھی اتنے کپڑے میرے لیے تیار کرنا اور میرے کفن کے لیے بنانا جو پاک پیغمبر کے کفن کے تھے. اور الحمدللہ دن بھی وہی ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہدائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق کی ہر آن و لمحہ کوشش یہ ہوتی تھی میں ہر بات میں پاک پیغمبر کی اتباع کروں، حضور کے نقش قدم پر چلوں، حضور کی تحریر. صدق کے سلسلے میں بھی آپ احباب کو یہ بات بتائیں کہ صدیق اکبر نے پاک
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، حضور کے نقش قدم پر چلے۔ اگر آپ حضرات کو موقع ملے تو آپ ابو داؤد شریف کے باب الفی میں دیکھ لیں اور مشکات شریف کے باب الفی میں دیکھ لیں کہ عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں جو صدق کا باغ پاک پیغمبر نے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا تھا، میرے لیے جائز نہیں کہ میں اپنے بچوں پر خرچ کروں، میں صدق کو اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح نبی پاک اور ابو بکر عمر تقسیم کرتے ہیں۔ نبی کے دور سے لے کر صدیق، فاروق، غنی، علی کے دور تک صدق کی تقسیم کا طریقہ ایک رہا، اور یہ حوالہ شرح نہج البلاغہ درہ نفیہ صفحہ 332 پر موجود ہے کہ جب صدیق نے کہا اللہ کی قسم میں صدق اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح حضور کرتے تھے، تو سیدہ نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ پھر آگے شیعہ مصنف لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ فَعَلَتِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ كَذَلِكَ، نبی کے بعد صدیق نے صدق اسی طرح تقسیم کیا جس طرح حضور کرتے تھے، عمر فاروق نے اسی طرح تقسیم کیا جس طرح حضور کرتے تھے، عثمان ذو النورین نے اسی طرح تقسیم کیا جس طرح حضور کرتے تھے، حضرت علی نے اسی طرح تقسیم کیا جس طرح حضور کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت علی تک صدق کی تقسیم کا طریقہ ایک رہا۔ جو آدمی صدیق اور فاروق پر اعتراض کرتا ہے وہ یہ بتائے کہ حضرت علی نے اسی طریقے کو کیوں اختیار کیا، یا دنیا کے کسی حوالے سے کسی کتاب تقسیم کیا جس طرح حضور کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت علی تک صدق کی تقسیم کا طریقہ ایک رہا۔ جو آدمی صدیق اور فاروق پر اعتراض کرتا ہے وہ یہ بتائے کہ حضرت علی نے اسی طریقے کو کیوں اختیار کیا، یا دنیا کے کسی حوالے سے کسی کتاب سے ہم کو وہ دکھائیں کہ حضرت علی اپنے اقتدار میں، اپنی خلافت کے ایام میں حضرت کو سیدہ بطول کے ورثاء میں تقسیم کر دیں تو ہم مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آج تک کسی نے نہ حوالہ دکھایا، نہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی دکھائے گا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے، حضرت علی اپنے اقتدار میں خدا کو اسی طرح تقسیم کرتے رہے جس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تقسیم کرتے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی تمہارے معلومات میں ہو کہ حضرت علی کی خلافت میں لوگ وضو بھی اسی طرح کرتے تھے جس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں کرتے تھے، یعنی سر کے مسح کے بعد پاؤں کو دھوتے تھے۔ حضرت علی کی خلافت میں بھی یہی عمل، جس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی اقتدار میں لوگ جنازے کی 4 تکبیریں کہتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت میں بھی لوگ جنازے کی تکبیریں 4 کہتے تھے۔ اور جس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے اقتدار میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، حضرت علی کی خلافت میں بھی لوگ 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے۔ اب رمضان مبارک آنے والا ہے، آپ حضرات پہلے بھی رمضان میں یہ مسئلہ سن چکے ہیں، ابھی سے آپ اس مسئلے کا اہتمام اور انتظام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب شعبان کا مہینہ آتا تھا پاک پیغمبر رمضان کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ عبادت کا سیزن ہے۔ رمضان مبارک میں حضور فرمایا کرتے تھے، اپنے کنبے قبیلے کو کہتے تھے کہ یہ آرام کا موسم نہیں ہے، یہ عبادت کا سیزن ہے۔ آیا لیلہ، حضور رمضان کی راتیں عبادت میں گزارتے ہیں اور اپنے کنبے قبیلے کو بھی جگاتے تھے۔ تو آپ حضرات ابھی سے رمضان مبارک کی بھی تیاری کر لیں۔ باقی یہ 20 رکعت تراویح خلفائے راشدین کے دور میں لوگ ادا کرتے تھے، اور کئی بار آپ حضرات کو میں وہ حوالہ جات سنا چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور غیر جماعت کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تو 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو گیا،
سارے مسلمان متفق ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنی خلافت کے دور قراء کو حکم فرمایا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ حرم کعبہ اور مسجد نبوی میں اس دور سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کی باقی بات دوست، جب میں رمضان مبارک میں یہ 20 رکعت تراویح کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، وہ کچھ تنگ دلی محسوس کرتے ہیں، تو اگر ان کو یہ تنگ دلی اسلام کی خاطر ہے، دین کی خاطر ہے، تو ان لوگوں پر ناراضگی کا اظہار کریں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، جو روزے نہیں رکھ رہے، جو بازار سے کھا پی رہے ہیں، شاعر اسلام کی توہین کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمائیں۔ باقی امید یہی ہے کہ ہماری 20 رکعت تراویح کی یہ نماز جو ہے یہ اللہ کی عدالت میں منظور ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ 20 رکعت مقبول نہ ہوئی تو 8 رکعتیں تو ہماری مقبول ہوں گی بہشت میں، تو اللہ کے فضل سے ہم ضرور ہی جائیں گے۔ اگر قیامت کے میدان میں دوستوں کا مسئلہ 8 رکعت والا صحیح ہوا تو ہم 8 رکعت تو پڑھ چکے ہیں، بہشت میں تو ضرور اللہ کے فضل سے ہم جائیں گے۔ اگر اللہ کی عدالت میں 20 رکعت والا مسئلہ منظور و مقبول ہوا تو دوست 8 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، وہ وہاں 12 رکعت سے کہاں سے لائیں گے؟ ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اس دن تو پھر تدارک کی اس بات کا نہیں ہو سکتا۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 20 رکعت کا ابھی سے اہتمام انتظام کریں، اور ساتھ ساتھ نمازی صاحبان مشورے کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں کہ قاری حافظ تیز رفتار ہونا چاہیے۔ میرے پیارے عزیزوں، پاک پیغمبر نے جب تراویح کی نماز پڑھائی تھی تو وہ ترمذی شریف میں موجود ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، صحاح کی باقی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جمع له النساء والناس، نبی پاک نے کنبے قبیلے کو جمع فرمایا، مرد آئے، بیویاں آئیں، مہاجرین انصار سے مسجد نبی بھر گئی۔ پاک پیغمبر نے تراویح کی جماعت کرائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتنی زیادہ تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، ہم کو محسوس ہوتا تھا یفوت الفلاح، آج سحور کا ٹائم بھی ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ یہ حدیث کا لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں، ان یفوت الفلاح، کہ سحور کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ اگر سحور کا ٹائم 4 بجے ختم ہوتا تھا تو پاک پیغمبر نے 3:45 بجے تک جماعت کرائی۔ 3:45 بجے مسلمان فارغ ہوئے، گھر گئے، کسی نے ایک لقمہ کھایا، کسی نے کھجور کے کچھ دانے کھائے، کسی نے پانی پیا، پھر بلال نے صبح کی اذان کہہ دی، سارے مہاجر انصار مسجد نبی میں آئے، صبح کی نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ۔ یہ میں چونکہ آپ حضرات کا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، غمخوار ہوں، قبل از وقت یہ مسئلہ بتا رہا ہوں۔ جب رمضان شروع ہو گیا پھر تو آپ تدارک نہیں کر سکے، اور میری درخواست پر آپ خصوصی توجہ کریں۔ آپ کاروبار بند کرنا پڑے تو بند کر دیں، تراویح کو نہ چھوڑیں، رمضان کے روزے کو قضا نہ کریں۔ یہ بڑی سعادت عظمی ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش بخت ہیں جو رمضان مبارک کو پا رہے ہیں۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی تراویح کی نماز ادا کرے گا، جو مومن رات کو تراویح پڑھے گا، اللہ پاک اس کے گناہ بھی بخش دیں گے۔ باقی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، شیعہ کتابوں میں،
اہل سنت کی کتاب سنن کبریٰ میں ہے، طبقات ابن سعد میں، دوسری کتابوں میں بھی روایتیں ہیں، صحاح میں بھی روایتیں ہیں، لیکن جو روایت میں بیان کر رہا ہوں خصوصاً حضرت علی کے متعلق وہ یہ ہے کہ حضرت علی قاریوں کو فرماتے تھے کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، تو شاگردان رسول جن لوگوں نے پاک پیغمبر کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کی تھی وہ تو 20 رکعت پر اتفاق کرتے ہیں۔ اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں لکھ رہے ہیں کہ اکثر اہل العلم اکثر علماء 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، جس طرح کہ حضرت علی اور حضرت عمر اور باقی اصحاب رسول سے روایت ہے۔ یہ ترمذی شریف میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، باقی اگر ترمذی شریف میں یہ الفاظ نہ ہوں تو آپ حضرات کو مجھ پر خفا ہونے، ناراضگی کے اظہار کرنے کا حق ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ حوالہ نہیں تھا آپ نے منبر رسول پر یہ حوالہ کیوں پیش کیا؟ حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ حدیث کی کتاب ماشاء اللہ آپ حدیث کے ماننے والے حضرات ہیں، حدیث کے شہدائی ہیں، حدیث کی مشہور کتاب میں جب ہے کہ اکثر علماء 20 رکعت کے قائل ہیں، کیوں؟ جس طرح حضرت علی، حضرت عمر، باقی اصحاب رسول سے روایت ہے، اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں ہاکذا ادرکت ببلدنا مکہ، میں نے اپنے شہر مکے والوں کو اسی طرح پایا کہ 20 رکعت تراویح کی جماعت کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ دوسری صدی میں پیدا ہوئے ہیں، یہ دوسری صدی کے آدمی ہیں، ہم تو ہیں 15ویں صدی کے یا 14ویں صدی کے، وہ ہیں دوسری صدی کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کو اسی طرح دیکھا کہ 20 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے 8 رکعت والا مذہب بیان بھی نہیں کیا۔ آگے یہ لکھا ہے کہ اہل مدینہ 40 رکعت پڑھتے، اور جب ایک دکانے کے ساتھ 1 رکعت ملاتے تھے تو ان کی 40 رکعتیں ہو جاتی تھیں۔ امام ترمذی نے حدیث شریف میں یہ 2 مذہب بیان کیے ہیں، تیسرا مذہب انہوں نے بیان نہیں کیا۔ اب ان 2 میں سے آپ کا جو جی چاہے آپ حدیث پر عمل کریں اور اس روایت پر بھی عمل کریں، یا 20 رکعت پڑھیں یا 40 رکعت پڑھیں، آپ کو حق ہے۔ اور ساری رات اگر آپ عبادت میں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی ساری راتیں اور خصوصاً آخری اشرا، آخری دن جو ہیں رمضان مبارک کے آخری اشرے کے ایام، اور ان میں سے 10 راتیں ہیں وہ بڑی فضیلت کی راتیں ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو قبل وقت یہ بتا رہا ہوں، باقی حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں لوگ 20 رکعتیں پڑھتے تھے، حضرت علی نے 20 رکعت تراویح کو بند نہیں کیا۔ شیعہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک کتاب والا شیعہ لکھ رہا تھا کہ حضرت علی نے ایک دفعہ لوگوں کو کہا تھا، لیکن پھر اندیشہ تھا شور کا، پھر حضرت علی خاموش ہو گئے تاکہ لوگوں میں انتشار نہ پھیل جائے، تو اس لیے حضرت علی المرضی کی خلافت میں لوگ 20 رکعت پڑھتے رہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی اللہ کے شیر تھے، طاقتور دلیر تھے، وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور سنت میں تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور حضرت علی کی خلافت میں اس لیے لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے کہ حضرت علی المرضی جانتے تھے کہ یہ پاک پیغمبر کی سنت ہے، حضور خود یہ نماز پڑھا گئے۔ باقی یہ علمی نقطہ آپ حضرات بھی یاد رکھیں کہ یہ 20 رکعت تراویح کی جماعت حضور نے کرائی، نماز خود حضور نے پڑھائی۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی خلافت میں اس جماعت کا اہتمام اور انتظام فرمایا۔ وہ بات یہ تھی
کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنی خلافت میں دیکھا کہ لوگ گروہ گروہ بن کر یہ نماز پڑھ رہے ہیں. 20 آدمی مسجد کے ایک کونے میں علیحدہ جماعت کر رہے ہیں, 10 آدمی دوسرے کونے میں علیحدہ جماعت کر رہے ہیں. کئی کاریوں کے پیچھے جماعت ہو رہی ہے. بعض لوگ اپنے گھر میں یہ نماز ادا کر رہے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں ایک کاری ہو, گروہ گروہ بن کر لوگ نماز ادا نہ کریں, کئی کاری ایک مسجد میں نہ ہونے چاہیے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے مل کر نماز ادا کی تھی, میری قلبی خواہش ہے کہ مسجد میں ایک کاری ہونا چاہیے, سارے لوگ ایک کاری کے پیچھے نماز پڑھیں. تمام مہاجرین انصار بنی ہاشم نے اس بات کو پسند فرمایا. باقی ایک کاری ایک مسجد میں ہونا چاہیے, سارے لوگ مسجد میں آ کر ایک کاری کے پیچھے بات جماعت یہ تراویح نماز ادا کریں. اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ حضرت علی المرزا شیر خدا اپنی خلافت کے زمانے جب رمضان مبارک کی پہلی رات مسجد میں آئے تو رمضان کا تراویح کا اجتماع دیکھ کر آپ نے فرمایا نور اللہ قبر عمر کما نور مساجدنا, اللہ عمر کی قبر کو منور کرے جس طرح ہماری مساجد کو منور کر گئے ہیں. حضرت عمر نے یہ اہتمام اور انتظام فرمایا جس کی وجہ سے آج مساجد میں رونقیں ہیں, ازدحام ہے, لوگ کثرت سے آئے ہوئے ہیں. حضرت علی المرزا خوشی میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے جس طرح ہماری مساجد کو روشن کر رہے ہیں. تمام مہاجرین انصار اس بات پر متفق ہیں, شاگردان رسول تراویح پر متفق ہیں, تمام تربیت یافتگان رسول فدق کے فیصلے پر متفق ہیں. آج 20ویں صدی کے لوگ ان مسائل پر نکتہ چینی کر رہے ہیں, بات و تمیز کر رہے ہیں, شاگردان رسول پر اعتراض کر رہے ہیں. لیکن میرے پیارے عزیزوں, جس طرح صدیق کی خلافت پر تمام شاگردان رسول کا اجماع اور اتفاق تھا, اسی طرح حضرت کے اس فیصلے پر تمام مہاجرین انصار بنی ہاشم متفق, تربیت یافتگان رسول متفق. حضور کی ساری جماعت صدیق پر خوش و خرم تھی, تو آپ حضرات کو بھی صدیق کی خلافت پر بھی راضی ہونا چاہیے. اور صدیق نے جو فیصلہ فتح کا کیا وہ صدیق کا فیصلہ نہیں تھا, وہ جناب محمد مصطفیٰ کا فیصلہ تھا. محمد مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں تھا, وہ خدا کا فیصلہ تھا. خداوند قدوس نے فرما دیا جو مال فے ہے وہ مختلف فقراء مساکین یتامیٰ ابن سبیل پر خرچ ہوگا. جس طرح حضور خرچ کرتے تھے, صدقہ کا جو 5 پیغمبر کا تقسیم کا سلسلہ تھا ابو بکر صدیق نے اسی طرح تقسیم کیا. سیدہ فاطمہ راضی تھیں, حضرت علی بھی صدیق پر راضی تھے, نماز صدیق کے پیچھے پڑھتے تھے, صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی. ایران کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ثم قام وتحيا للصلاة وحضر المسجد وصلى خلف ابي بکر. حضرت علی اپنے گھر سے روانہ ہوئے, نماز کی تیاری کی, مسجد میں حاضر ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کر نماز ادا کی. حضرت اسامہ دریافت کرتے ہیں پیارے علی حلف آتا ہوا ہے, آپ نے بھی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ فقال نعم یا اسامہ, میرے پیر علی نے فرمایا ہاں اسامہ, میں بھی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں. اگر ناراض ہوتے صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے. احتجاج کی برسی مطبوعہ ایران صفحہ 110 پر ہے, حضرت علی المرزا شیر خدا کے متعلق ہے. ثم تناول يد ابي بکر فبايعه, حضرت علی نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا, حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت حسین تکالیف و مصائب برداشت کرتے ہیں لیکن جدید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں کرتے. اگر حضرت ابو بکر صدیق سچے نہ ہوتے, حضرت علی ان کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرتے؟ میرا موقف بالکل
واضح ہے میں خاندان نبوت کا غلام ہوں، آل محمد کو ماننے والا ہوں۔ حضرت حسین نے یزید کو نہیں تسلیم کیا، ہم نے نہیں یزید کو تسلیم کیا۔ حضرت علی صدیق کو تسلیم کر گئے، صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر گئے، صدیق کے فضائل مناقب بیان کر گئے۔ صدیق کے جہاد میں محمد ابن حنفیہ کی ماں یہ غنیمت میں آئی، حضرت علی نے قبول کی، جس سے محمد ابن حنفیہ پیدا ہوئے۔ اگر صدیق کی خلافت حق نہ ہو، جہاد ناجائز ہوگا، جہاد جب ناجائز ہوا تو غنیمت ناجائز ہوگی۔ پھر محمد ابن حنفیہ کی ماں کا حضرت علی کے گھر میں آنا کیسے درست ہوگا، اور حضرت محمد ابن حنفیہ کی پیدائش کیسے ہوگی؟ آپ حضرات کو صدیق کی خلافت پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صدیق خلیفہ خدا نے بنایا، مسلح کے لیے محمد مصطفیٰ نے انتخاب فرمایا، تائید کرنے کے لیے علی المرتضیٰ آیا۔ صدیق کی خلافت کے سارے فیصلے وہی تھے جو جناب محمد مصطفیٰ فرما گئے۔ صدق کے سلسلے میں صدیق نے پاک پیغمبر کے فیصلے میں مداخلت نہیں کی، نیا راستہ صدیق نے اختیار نہیں کیا۔ اعتراض تو تب ہوتا کہ صدیق نیا راستہ اختیار کرتے۔ صدیق اکبر تو فرماتے ہیں کہ میں پاک پیغمبر کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتا، حضور کے فیصلے میں دخل نہیں دیتا۔ اس میں ابو بکر صدیق کا کیا قصور ہے؟ یہ تو پاک پیغمبر کے شہدائی ہیں۔ البتہ جو آدمی پاک پیغمبر کی شریعت اور سنت کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ صدیق پر ضرور اعتراض کریں گے کہ صدیق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت کی تجدید کر گئے ہیں۔ ہم چونکہ اہل سنت ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے حضور نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ حقدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے راستے پر چلنا، میرے خلفاء الراشدین کے راستے پر چلنا۔ ہم کو حکم ہے ان کی اتباع کا، ان کی پیروی کا، ان پر تنقید کرنے کا حق ہم کو پاک پیغمبر نے نہیں دیا۔ جو آدمی نبی کے شہدائی ہیں ان کو خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، ابو بکر عمر کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ پاک پیغمبر کے بڑے پیر اور مشیر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے متعلق یہ فرما گئے ہوں کہ یہ جنتی ہیں، ایک بار نہیں بے شمار دفعہ فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی عزت اور عظمت ماننے کی، تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ باقی ہم اپنا محاسبہ کریں۔ پاک پیغمبر کی جماعت کو 23 برس تک پڑھا اور گئے، تعلیم و تربیت فرما گئے، جن کا تزکیہ فرما گئے، ہم ان پر نکتہ چینی نہ کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا اس میں خسارہ ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ میں نے کئی بار آپ کو پاک پیغمبر کا یہ استعمال سنایا۔ حضور نے فرمایا اللہ لفی صحابی لوگ خدا سے ڈرنا، خدا سے ڈرنا، میرے صحابہ کے معاملے کے اندر خدا سے ڈرنا۔ لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ صحابہ شاگرد ہیں محمد مصطفیٰ کے، محمد مصطفیٰ شاگرد ہیں خدا کے۔ ہم ان لوگوں پر تنقید کریں، ہماری کیا پوزیشن ہے، ہمارا کیا مقام ہے؟ حضور نے فرمایا لوگوں اقربوا صحابی فإنهم خياركم، میرے صحابہ کی تعظیم کرنا بہترین لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا صحابی شیر کا خدا کے لیے خرچ کرے، بعد آنے والے لوگ پہاڑے اور سونا خرچ کرے، میرے صحابی کے شیر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کی بنیاد میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ حضور کے ارشادات کا میں لفظی ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اور تمام دنیا کے علماء جن کا روح تقویٰ مسلم ہے وہ عقائد کی کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ دیوبندی بریلوی سارے اس بات پر متفق ہیں کہ صحابۃ الرسول لا یذکرون الا بخیر، ان کا ذکر نہ کیا جائے مگر اچھائی سے۔
وَيُكَفُّ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، لوگوں اپنی زبان کو بند کرنا، صحابہ کا ذکر کرنا اچھائی سے کرنا۔ اور حضرت امام ابو زرع لکھے ہیں، علماء سے پوچھ لینا، اذا رأيت الرجل يلتقط عهدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زنديق، جب دیکھو کسی انسان کو پاک پیغمبر کے کسی صحابی کا نقص بیان کر رہا ہے، جان لو کہ یہ بندہ بے دین ہے۔ باقی کوئی آدمی یہ جملے میری طرف منسوب نہ کرے، میں تو حوالہ بیان کر رہا ہوں، جب میرا ذاتی فتویٰ ہوگا میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ میں ملاوٹ کے خلاف ہوں، میں تو خدا کا فیصلہ، مصطفیٰ کا فیصلہ اور تمام دنیا کے علماء کا فیصلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور حضرت امام ابو زرع فرما رہے ہیں کہ اب دیکھو کسی آدمی کو پاک پیغمبر کے کسی صحابی کا نقص بیان کر رہا ہے، جان لو کہ یہ بندہ بے دین ہے۔ کیوں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ صحابہ ہیں ہماری نبوت کے گواہ، قرآن کی قرآنیت کے گواہ، جو صحابہ اللہ ہے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محمد ارتمی خواہم خدایا سوئش کے مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است۔ شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ اس عاجز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا کرے، آپ حضرات کو کلمات حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خالص دینی، مذہبی، تبلیغی، اصلاحی، تعلیمی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضا الہی ہے۔ میں کسی جماعت اور پارٹی کی دل دکھانے کے لیے نہیں آیا، کسی گروہ، فرقے اور جماعت پر فتویٰ لگانے کے لیے نہیں آیا۔ میری جماعت تنظیم اہل سنت کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر کا فیصلہ، فرمان، شریعت اور سنت آئے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے عزیزوں، تفرقہ مستقل اللہ کا عذاب ہے۔ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، جس قوم پر میں ناراض ہوتا ہوں یا آسمان سے پتھر برساتا ہوں یا زمین میں دھنس دیتا ہوں۔ تیسرا عذاب فرمایا، اور جلد سکون شجا، گروہ گروہ فرقے جماعتیں بن جاتی ہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ حضرات کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا کہ بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر کے دروازے پر آؤ، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے پر گردن جھکاؤ۔ ہماری کامیابی
ہماری نجات ہماری سرخروئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر محمدی پاک پیغمبر کی سنت کا پرچم اٹھائے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم کو اپنائے، ہر گھر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ فرمان ارشاد آئے۔ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین اسلام والی رسی کو تھام لو، تفرقہ نہ کرو۔ وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو انتشار کا شکار ہوتی ہیں۔ میں تمام لوگوں کو ہمیشہ اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتا ہوں۔ باقی ہمارے اس دور میں چونکہ دینی تعلیم کی کمی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ تقریر ہو رہی ہے۔ جس وقت ٹوٹے پائے روح مقید کا، تیرے اخلاق اور عادات پر صد بار صدقے ہم، تیرے اخلاق اور عادات پر صد بار صدقے ہم، تیری پاکیزہ صورت پر ہزاروں بار صدقے ہم، تیری پاکیزہ صورت پر ہزاروں بار صدقے ہم، ہزاروں بار صدقے اور لاکھوں بار صدقے ہم، ہزاروں بار صدقے اور لاکھوں بار صدقے ہم۔ تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے پائے روح مقید کا، تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے پائے روح مقید